बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अदालती महाज बल्कि अदालती और सियासी महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको इल्म है कि कुछ पोलिटिकल नोयत के मैटर्स आजकल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं और उन्हीं पोलिटिकल मैटर्स के ऊपर एक पोलिटिकल जमात यानी कि समझ गए होंगे तहरीक इंसाफ, वो अब जो है ये ताने बाने बुनने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को मुतनाज़े किया जाए, उनको स्कैंडलाइज किया जाए और उनको स्कैंडलाइज करने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से पहला पत्थर जो है वो नियाजुल्लाह नियाजी नामी एक पीटीआई के रहनुमा या वकील आप कहें उसने फेंका और उसके बाद जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ अब ये नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। दरअसल इसकी वजह क्या है आज मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो रीज़न है, जो वजह है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ओवरऑल उसका अगर हम पाकिस्तान में उसको देखें कि उसने तो हमारी पूरी सोसाइटी को पोलराइजेशन का शिकार किया है। पूरी सोसाइटी तकसीम है, पॉलिटिकली हम जैसे तकसीम है, इसी तरीके से जो है वो हमारी सहाफ़ती बरादरी तकसीम है। तो बेआने ही उसका जो असर है वो हमारी जुडिशरी पे भी है और इन्होंने जो है वो और शायद इसी वजह से भी एक टर्म यूज हुई थी इमरानडूज जजेस की, वो उन जजेस को कहा जाता था जो तहरीक इंसाफ की जो है वो सहूलतकारी किया करते थे या करते हैं। अब मैं तो नहीं कह रहा कि वो नहीं है, हैं वो जजेस भी हैं, अभी भी कोर्ट में होंगे मुख्तलिफ जगह पे। तो ऐसे जो सूरत हाल है तो इसमें अब वो चूंकि आखिरी अपना पत्ता खेलने की कोशिश में है और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से काजी साहब को उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाल दिया जाए, उनको इतना स्कैंडलाइज किया जाए कि वो जो है वो केस ना सुन सकें हमारे तहरीक इंसाफ की। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी केसेस हैं वो आने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, तो उनका हतमी फैसला या जो आखिरी अपील या जो भी होता है यानी कि फोरम आखिरी अपील का वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा और जो भी मैटर्स हैं इलेक्शन कमीशन के हैं तो वो बरह रास्त फिर सुप्रीम कोर्ट में या बिलवास्ता या बिलावास्ता सुप्रीम कोर्ट में ही आने हैं। तो यूं अब वो इस अटेम्प्ट में है और अभी वजह जो है वो ये भी बनाई जा रही है, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे को एक्सलरेट कर दिया गया है। प्रोपेगेंडा तो अब मैं यूज कर रहा हूं, हमारी तो इसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया है ना। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये डिजिटल दहशतगर्दी से निकल के तो फिजिकल दहशतगर्दी भी हमने इनकी देखी। सानिया 9 मई को जो हुआ तो वो तो फिजिकल दहशतगर्दी थी। तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी से लेकर फिजिकल दहशतगर्दी तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो वो उनसे क्या भाई कि वो काजी फैज ईसा के खिलाफ या बाकी मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ क्या वो कुछ नहीं करेंगे, तो वो तो अपना हर मुमकिन जोर लगाएंगे और वो ये उनकी ये कोशिश भी है। तो इसी वजह से अब मेन जो तवज्जो दी जा रही है, जो कोशिश की जा रही है कि जी अब वो केस कंक्लूड हो चुका है जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है और जिससे वैसे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत बरह रास्त उस केस से जुड़ी हुई है और ख़ासकर जो आइन साजी होनी है, जो कानून साजी होगी और पाकिस्तान में जो अहम फैसले होंगे वो उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो मुकम्मल नहीं हो पाता या नहीं हो पाएगा। तो अब ये इनकी कोशिश है कि उस में पे भी जो है वो काजी साहब जो है उनको इतना वो किया जाए कि वो केस ना सुने। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि आप जितने भी जो है वो बहतान गढ़ लें, जितनी भी फितनागरी कर लें, जितने भी एतराज़ उठा लें, जितनी भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें, जितनी भी डिजिटल दहशतगर्दी कर लें, लेकिन एट दी एंड होता ये है कि जिस भी जज के ऊपर एतराज़ उठाया जाए या उठाया जाता है तो हतमी फैसला उस जज को करना होता है कि आया ये जो मेरे ऊपर इतराज़ है ये वैलिड है नहीं है, या वो जज जो है वो उसको मानता है नहीं मानता। देखो इतराज़ करने वाले तो किसी पे भी इतराज़ कर सकते हैं ना, तो इतराज़ करने वालों ने बहरहाल तो ये यहाँ पे भी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन फैसला इख्तियार
چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے یا اس جج کے پاس ہے جس پہ اعتراض ہوگا. تو اب ہم اگر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے کو دیکھیں تو وہ تو منگل کو کیس کی سماعت ہے نا. منگل کو جب سماعت ہے تو سماعت اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اس پہ اب اعتراض اٹھایا ہی نہیں جا سکتا. سمپل سی بات ہے کہ وہ کنکلیوڈنگ سٹیج پہ ہے. ہم پل بھر کو مان بھی لیں ان کی باتوں کو تو اعتراض تو انیشل سٹیج پہ داخل کرایا جاتا ہے کہ جب بینچ بنتا ہے یا جب پہلی دوسری سماعت میں آپ اعتراض اٹھا سکتے ہو. کسی کو کوئی بھی اعتراض ہے تو اٹھا سکتے ہیں کہ سر یہ میٹر ہے, یہ میٹر ہے, یہ چیز ہے, اپنی ریزن دے اور وہ جج پھر فیصلہ کرے کہ اس میں جو ہے وہ ویلڈ ہے اعتراض یا نہیں ہے. لیکن سنی اتحاد کونسل پہ جو اب وہ جواب اب صرف آنا ہے وہ بھی 20-30 منٹ کا سارا کھیل رہ گیا ہے. اگر ججز کے بھی سوال ہم ڈال لیں تو میکسیمم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی ٹوٹل سماعت رہ گئی ہے اور اس پہ اب یہ چیز یا یہ گنجائش بنتی ہی نہیں ہے. لیکن باقی کیسز ہیں اگر ان پہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ معزز جج صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اعتراضات کی وجوہات یوں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عمر عطا بندیال جیسے جج ملیں, وہ ہمارے کیس سنیں. مظاہر نقوی جیسے جج ہوں جن کے نوٹ کے اوپر ان کے لیے تو جو ہے وہ از کو نوٹس ہو جایا کرتے تھے, یا عمر عطا بندیال جو یا ایسے ججز کو بٹھا کے کہ 63A کی غلط ڈیفینیشن کر کے پورے پنجاب کے اندر جو ایک حکومت بن چکی تھی حمزہ شہباز کی, اس کو گرا کر اس کو غیر قانونی قرار دے کر اپنی غلط تشریح کے ذریعے تو پریز الہی کی حکومت بنائی جاتی ہے. تو ان کو تو وہ جج ہیں یا پھر وہ جج جو ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ود ان جوڈیشری بیٹھ کے تقویت دینے کی اٹیمپٹس کرتے ہیں یا وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے. بات آج ایک میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ تک ایک صرف انفارمیشن پہنچاؤں گا. بات انفارمیشن یہ ہے کہ ہمیں ان 6 ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز جن کو تحریک انصاف مانتی ہے کہ یہ ہمارے جج ہیں, سمپل سی بات ہے, اور خود جو ہے وہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم ان ججز کے ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور وہ کھڑی بھی ہوئی. جب یہ لیٹر لکھا گیا تو جو جس طریقے سے ساری سچویشن چلی, تو بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو عوام کو قوم کو کہا گیا جی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے, میں اس چیز کو رد نہیں کر رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے, اور کس اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ ہماری انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا, ہماری اندرونی مداخلت, اندرونی اسٹیبلشمنٹ, ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ مداخلت کر رہی ہے. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے افیئرز کے اندر, پاکستان کے پولیٹیکل افیئرز کے اندر کون انٹرفیئرنس کر رہا ہے؟ بھائی یہ جو امریکہ کے اندر ایک قرارداد آتی ہے, ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے حق میں, یہ جو ریسنٹلی قرارداد ہے, یہ قرارداد کیا ہے؟ یہ پاکستان کے امور میں, پاکستان کے اپنے انٹرنل میٹرز میں کیا براہ راست مداخلت نہیں ہے؟ UNO کا ورکنگ گروپ کا جو سٹیٹمنٹ آتا ہے تو کیا وہ مداخلت نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا جی ہماری اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے, جبکہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, بلکہ پوری دنیا نے دیکھا. ایران جیسے ملک نے بھی جو ہے وہ امریکی قرارداد کی جو ہے وہ مذمت کی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. پوری قوم نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے معاملات میں تحریک انصاف کو فیور دینے کے لیے مداخلت کون کر رہا ہے؟ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ان ججز کو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ججز کے جو لیٹر ہیں, ان ججز کی جو وہ ہے, دوسری سائڈ پہ تحریک انصاف. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ان ججز نے شامل کیا, وہ جوائن کیا ہوا ہے. دیکھو چیزیں یہ ہیں, تقویت ان کو ملی ہے. جب سے یہ لیٹر آتا ہے تو کیا کچھ نہیں ہوتا. تحریک انصاف کے عمران خان کے حق کے اندر سارے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سلیکٹو جسٹس کی جو ہے وہ ایک انوینشن کی جاتی ہے عمران خان کے لیے. تو ہائی کورٹ سے اور باقی عدلیہ سے ان کو سلیکٹو جسٹس ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مجھے وہی سلیکٹو جسٹس ملے, اور قاضی صاحب جیسے جو دبنگ جج ہیں وہ اس کا حصہ نہ ہوں. تو یہ اپنی منمانی ججز سے وہ کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہو رہی ہے کہ بھئی اگر امریکہ یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟
وہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے، لیکن فیور تو تحریک انصاف کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے ہمارے ایک معزز جج صاحب کی بھی امریکہ کا گرین کارڈ بھی ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں نا، تو جب امریکہ اتنی زیادہ مداخلت کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایوان کے اندر قرارداد پاس کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں کر رہا ہوگا. بات یہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بھائی اب ایسی صورتحال کے اندر اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسا کر بھی دیتی ہے تو اس پہ پھر مذائقہ کیا ہے، پھر آپ کو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. لیکن آپ فیسیلیٹیشن کرتے ہوئے بھی تو پھر آئین کو دیکھیں نا، قانون کو دیکھیں نا. لیکن آپ کے بھی جو فیصلے جو ہے وہ آئین اور قانون پہ پورا اترنے کی بجائے وہ ایک پاپولسٹ بیانیے کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں نا. تو اسی بنیاد پہ اب پی ٹی آئی کا اسٹریٹجی یہ ہے اوورآل کہ جی کسی طریقے سے خان کو باہر نکالیں. اس کے لیے یہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف بھی انہوں نے آج جو اپنے کارڈ جو ہیں وہ شو کر دیے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ آگے ایمرج ہو رہی ہے. تو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسے بدلے گا، اور پھر عدالتی محاذ سے کیا کچھ ہوگا. تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اس وقت تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.